آج کے درس کا آغاز ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے قل، فرما دیجئے اے میرے حبیب، آپ انسانوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا، واللہ یا محمد انا لنحب ربنا، اللہ کی قسم اے محمد، ہم اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے دعویٰ کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے جو محبت رکھتے ہیں اور ان کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس پر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہود کہتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اچھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ مختلف شان نزول اور اقوال مفسرین نے نقل کیے ہیں، بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہر وہ قوم، ہر وہ مذہب والے، ہر وہ فرد جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، تو اس کے لیے اللہ کہتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے وہ لوگو جو تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، تمہارے اس دعوے کو اس وقت سچا تسلیم کیا جائے گا جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ جو کوئی دعویٰ تو کرے اللہ کی محبت کا مگر حضور کی اتباع نہ کرے تو اس کے دعوے کو سچا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا وہ تو حاصل ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ آپ کی اتباع کے بغیر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نہ اللہ راضی ہو سکتے ہے اور نہ اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے انکار کرنے والوں کے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں تو وہ انکار کرنے والا ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے
روشن ہوں گے اور دور سے ان کو پہچان لیا جائے گا، یہ ہیں وہ لوگ جو سنت اور جماعت پر عمل کرنے والے اور حضور کی اقتداء اور اتباع کرنے والے۔ اسی طریقے سے ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو بدعت پر چلنے والے اور ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، غم کی تاریکی ان پر چھائی ہوگی۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ چوتھے پارے میں اللہ نے جو ذکر فرمایا روشن چہرے والوں کا اور غمگین چہروں والوں کا، تو اس میں یہی دو گروہ مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ارے تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا، کافروں والے طریقے اختیار کیے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ گروہ تو اہل بدعت کا ہے، اہل ضلالت کا ہے، اہل جہالت کا ہے، اہل معصیت کا ہے۔ اور دوسرا گروہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ سنت اور جماعت کے ساتھ چمٹا رہنے والا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا۔ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بے حد اہتمام کرتے تھے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی 5 خصوصیات تھیں، نہ صرف صحابہ کی بلکہ قیامت تک آنے والے سچے اور مخلص مسلمانوں کی یہ 5 خصوصیات ہیں، 5 نشانیاں ہیں ان کی۔ پہلی خصوصیت اور علامت ان کی لزوم الجماع، وہ جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، انفرادی زندگی نہیں گزارتے، اکیلے نہیں رہتے، ساری جماعت سے ہٹ کر ایک غلط قسم کی رائے کو اپنا مذہب نہیں بنا لیتے۔ دوسری خصوصیت اور صفت واتباع السنہ، وہ سنت کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، قدم قدم پر اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تیسری خصوصیت وعمارت المساجد، وہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی مساجد کو آباد کرتے ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت وتلاوت القرآن، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم کے مختلف حقوق میں سے ایک حق قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اور 5ویں خصوصیت صحابہ کی اور ایمان والوں کی والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی جان کو لگا دینا، یہ 5 خصوصیات ہیں صحابہ اکرام کی اور ان کی اتباع کرنے والوں کی اور سچے مومنوں اور مخلص مسلمانوں کی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ اکرام زندگی کے ہر شعبے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنتوں کی اتباع بھی کرتے تھے جن سنتوں کو سننے
عادیہ کہا جاتا ہے، سنن اتفاقیہ کہا جاتا ہے۔ اتفاقیہ اور عادیہ سنن وہ ہیں جن کی اتباع کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، اتفاقی طور پر ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوئی تو ہمیں اس کی اتباع کا حکم تو نہیں، مگر صحابہ ان کیفیات کا بھی اتباع کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سواری پر سوار ہونا چاہتے تھے، سواری ان کے پاس لائی گئی، رکاب میں پاؤں رکھا تو پڑھا بسم اللہ، اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے تو فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور پھر دعا پڑھی الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد پھر ایک اور دعا پڑھی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ دعا پڑھی اور پھر مسکرائے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا حضرت آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا کہ میں نے وہی کچھ کیا جو کچھ کرتے ہوئے میں نے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ بھی یوں ہی سواری پر بیٹھے اور وہی کلمات پڑھے، وہی دعا پڑھی جو میں نے پڑھی، اور پھر حضور بھی مسکرائے تھے جیسے میں مسکرایا۔ تو میں نے بھی حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو بندے کے اس کہنے پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ www.darsulquran.com۔ اب یہ حکم تو نہیں ہے کہ تم سواری پر بیٹھو تو اسی طریقے سے مسکراؤ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ یہ ایک ایسی سنت تھی جس کو کہا گیا سنت اتفاقیہ، سنت عادیہ، لیکن صحابہ کرام نے اس کی بھی اتباع کر لی، اس کو بھی اپنا لیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بات کرتے تو مسکراتے۔ ان کی اہلیہ نے کہا آپ اتنا مسکراتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگ جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سمجھتے رہیں، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ بات کرتے تھے تو مسکراتے تھے، اور میں بھی آپ کی اتباع میں مسکراتا ہوں۔ تو بہت زیادہ اہتمام کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، اس لیے کہ حضور کی اتباع کے بغیر نہ اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ ولی اسے سمجھتے ہیں جس کے ہاتھوں مختلف قسم کی کرامتیں اور خارق عادت، خلاف عادت شوب دے اور واقعات ظاہر ہوں، حالانکہ حقیقی ولی وہ نہیں ہے جس کے ہاتھوں سے شوب دے اور خلاف عادت واقعات ظاہر ہوں۔ حقیقی ولی تو وہ ہے جو آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ اسی لیے پرانے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو اس کے پاس بڑی کرامتیں ہیں، اس کے ہاتھوں بڑے عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فضا میں اڑ سکتا ہے،
وہ پانی پر چل سکتا ہے تو اس کے ہوا میں اڑنے کو دیکھ کر اور پانی پر چلنے کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا، جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کے حکموں کی اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کی وہ کتنی پابندی کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی کرتا ہے۔ ولایت کے لیے نہ ترک دنیا کی ضرورت ہے اور ولایت کے لیے نہ مرغن غذاؤں کو، اچھے لباس کو اور گھر کی رہائش کو اور جنگلوں میں بسیروں کو اور چلہ کشی کو دخل ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ولایت کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے۔ سچا ولی وہی ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں اتباع سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے ظاہری اعمال کے اندر اتباع، کہ ہم نماز پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، روزہ رکھیں تو حضور کی سنت کے مطابق، معاشرتی زندگی گزاریں تو حضور کی سنت کے مطابق، معاملات اور اخلاق میں اتباع کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب ان چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی تو دل کے اندر نور پیدا ہوگا، ایمان کا نور۔ اور اگر ان چیزوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کی جائے گی تو سینہ نور سے خالی رہے گا۔ تو ایک تو ہے ظاہری اعمال میں اتباع اور ایک ہے باطنی اتباع۔ اور باطنی اتباع کیا ہوتی ہے کہ اپنا دل اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑے رکھا جائے، دل کبھی غافل نہ ہو جائے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب زندگی کے ہر معاملے میں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو باطنی اتباع بھی خود بخود نصیب ہو جائے گی۔ دل حضور کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ جب قدم قدم پر دیکھے گا حضور کیا کرتے تھے، پانی پینے سے پہلے سوچے گا حضور کیسے پیتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے سوچے گا حضور کیسے کھاتے تھے، اور سوتے وقت سوچے گا حضور کیسے لیٹتے تھے، اور اٹھتے وقت سوچے گا حضور کیا دعا پڑھتے تھے، اور کنگھی کرتے وقت سوچے گا حضور کیسے بالوں کو سنوارا کرتے تھے، اور وضو کرتے ہوئے دیکھے گا اور سوچے گا حضور وضو کیسے فرماتے تھے، اور نماز پڑھتے وقت سوچے گا حضور کیسے قیام فرماتے تھے، کیسے قعود فرماتے تھے، کیسے رکوع اور کیسے سجود فرماتے تھے، اور بازار میں چلتے پھرتے سوچے گا حضور کیسے چلتے تھے، اور خرید و فروخت کرتے ہوئے سوچے گا حضور کا خرید و فروخت کا طریقہ کیا تھا۔ تو ہر قدم پر اور ہر معاملے میں سنت کی ظاہری اتباع سے باطنی اتباع بھی نصیب ہو جائے گی، دل جڑ جائے گا، جڑا رہے گا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت اور سنت کی اتباع یہ محبت کے سچا ہونے کی علامت ہے۔ جب شریعت اور سنت کی اتباع ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ اس شخص کو واقعی سچی محبت ہے، اور جو محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اتباع نہ کرے تو ہم جان لیں گے کہ اس کا محبت کا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت وراق فرماتے ہیں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع۔ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہو، اللہ کی قسم یہ تو بات بڑی عجیب سی ہے،
لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اتباع بھی کرتے، اس لیے کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اتباع کیا کرتا ہے۔ تم کیسے محب ہو، کیسے عاشق ہو کہ اتباع نہیں کرتے ہو، جبکہ سچا محب اپنے محبوب کی اتباع کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں آد علامت حب اللہ حب القرآن، علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہوگی، وعلامت حب القرآن حب النبی، اور قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، وعلامت حب النبی حب السنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ سنت سے محبت ہوگی، وعلامت حب السنہ حب الآخرہ، اور سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آخرت سے محبت ہوگی۔ تو اللہ کی محبت کی علامت قرآن کی محبت، اور قرآن کی محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت وہ سنت کی محبت ہے۔ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی وہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور کا سچا محب ہو لیکن حضور کی سنتوں سے محبت نہ ہو، حضور کی سیرت سے محبت نہ ہو، حضور کی صورت سے محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر سنت کی محبت ہے اور ہماری زندگیوں میں سنت کی اتباع ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی حاصل ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں سنت کی محبت نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ اس کے برعکس سنتوں سے نفرت ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ کیسے کہا جائے، آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے، حضور کی سنتوں سے نفرت کرنے والے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو استہزاء کا نشانہ بنانے والے۔ کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ٹوپی اور پگڑی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی مسواک کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ مذاق اڑانا دلیل ہے اس بات کی کہ سینہ حضور کی محبت سے خالی ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور کی محبت تو ہو لیکن حضور کی سنتوں کی محبت نہ ہو، بلکہ اس کی بجائے حضور کی سنتوں سے معاذ اللہ نفرت پائی جاتی ہو۔ تو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل بازار میں کئی ایسی کتابیں آ چکی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، سنن شرعیہ کے بارے میں بھی اور سنن عادیہ کے بارے میں بھی۔
اتفاقیہ کے بارے میں بھی ایسی بحثیں ہو چکی. سنت اور جدید سائنس جیسے موضوعات پر کتابیں آج کل مارکیٹ میں عام دستیاب ہیں، جن میں بتایا جاتا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے کہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع میں صحت کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے کئی فائدے ہیں. مثال کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسواک میں بہت سارے فائدے ہیں. نہ صرف یہ کہ دانت صاف ہوتے ہیں، معدے کا نظام بھی درست ہوتا ہے، حافظہ اور نظر قوی ہو جاتے ہیں، بلغم ختم ہو جاتی ہے، نزلے وغیرہ بیماریوں سے شفا ہوتی ہے. کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھو لیے جائیں تو جراثیم سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لی جائیں تو انگلیوں سے ایسی ہاضم رطوبت نکلتی ہے جو کھانا ہضم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے. 3 سانس میں پانی پینا ضروری ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو نظام تنفس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور پسند فرماتے تھے. آج کہا جا رہا ہے کہ کھجور زود ہضم بھی ہوتی ہے اور قوت کا خزانہ ہے. تو اس طرح آج کئی سنتیں ہیں جن کے بارے میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ان میں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے وضو کے ایک ایک عمل کے بارے میں بتایا کہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں. کلی کرنے میں فائدے، ہاتھ دھونے میں فائدے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور قرآن کے سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے میں حقیر سامان، حقیر پیسہ نہ خریدو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. فرمایا کہ میری آیتوں کو نہ بیچو، میری کتاب کو نہ بیچو. اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی مادی مصلحت کی خاطر حق کو چھوڑ دینا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا، یہ حقیقت میں اللہ کی کتاب کو بیچ دینا ہے. اور بیچنا کس کے بدلے میں؟ ثمن قلیل کے بدلے میں، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں. بعض حضرات نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کی کتاب کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا، تو کیا زیادہ پیسوں کے بدلے میں قرآن کو بیچنا جائز؟ نہیں. اللہ کے کسی ایک حکم کے بدلے میں، کسی ایک آیت کے بدلے میں اگر اس ساری کائنات بھی مل رہی ہو تو حقیقت میں وہ ثمن قلیل ہے، ثمن حقیر ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے. اللہ دنیا کے سامان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لہذا جب یہ فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا پیسہ نہ خریدو، تھوڑا سا سامان نہ خریدو، تو مطلب یہ کہ اگر تمہیں پوری دنیا بھی مل رہی ہو میرے کسی ایک حکم اور کسی ایک آیت کے بدلے میں، تو میرا حکم نہ چھوڑو، میری آیت کو نہ چھوڑو. یہاں پر یہ بتانا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اجرت لے کر ایصال ثواب کے لیے تلاوت کرتے ہیں. جان لیجئے کہ تمام علماء کا یہ متفق فتویٰ ہے کہ ایصال ثواب پر اجرت لینا یہ جائز نہیں. پھر دیکھیے کہ ایصال ثواب کا معنی کیا؟ ثواب پہنچانا. جس نے اجرت لے کر قرآن پڑھا اسے تو ثواب خود حاصل نہیں ہوا، تو دوسرے کو کیسے پہنچا سکے گا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو،
ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانا کیا ہے؟ ادھوری بات جس سے مطلب بدل جائے، یا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا، یا جھوٹ اور سچ دونوں کو ایسے ملا دینا کہ امتیاز اور فرق نہ ہو سکے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا۔ تو فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق نہ چھپاؤ۔ حق چھپانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حق چھپانے والے کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ بنی اسرائیل کے علماء کو ایمان لانے سے جو چیز سب سے زیادہ مانی تھی، وہ ایک تو حب مال اور دوسرا حب جاہ۔ ایک تو ان کو جو منصب، جو عزت، جو مقام یہود میں حاصل تھا، اس کے ہاتھ سے جانے کا اندیشہ، دوسرے جو ان کو ہدیے، جو نذرانے، جو صدقہ خیرات، جو روپیہ پیسہ مل رہا تھا، اس کے بھی فوت ہونے کا خطرہ۔ تو اللہ نے دونوں کا علاج بتایا۔ حب جاہ کا علاج، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز عاجزی سکھاتی ہے، تواضع اور انکساری سکھاتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا سکھاتی ہے۔ جو نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرے گا، اس کے اندر کبھی تکبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی نمازی کو تکبر کی بیماری میں مبتلا دیکھیں تو جان لیں کہ یہ نماز تو پڑھتے ہے، لیکن اس کی نماز روح سے خالی ہے، وگرنہ نماز انسان کے اندر تواضع، ابدیت، بندگی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ اور جو دوسری بیماری تھی حب مال کی بیماری، اس کا علاج بتایا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ اور تیسرا حکم، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بعض حضرات نے یہ سوال اٹھایا کہ یہاں پر صرف رکوع کا کیوں ذکر کیا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، قیام کرو، قیام کرنے والوں کے ساتھ؟ تو بات یہ ہے کہ یہود کی نماز میں سجدہ تو تھا مگر رکوع نہیں تھا، اور مسلمانوں کی نماز میں سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے۔ تو گویا کہ حکم دیا گیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کرو۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت، یہاں تک کہ بعض فقہا تو اسے واجب قرار دیتے ہیں، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ متعدد احادیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے، گھر میں جائز نہیں۔ گویا کہ کامل نماز ادا ہوگی تو مسجد میں، مسجد سے باہر کامل نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے قرطبی میں ایک روایت نقل کی، من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر، جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور پھر نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف نہ آیا تو بغیر عذر کے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اسلام اجتماعیت کا دین ہے۔ آپ دیکھیں تو اس میں قدم قدم پر
اجتماعیت ہے. نماز کو بھی ایک اجتماعی عبادت بنا دیا کہ نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ پڑھو. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ. پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ ممکن ہے بھری ہوئی مسجد میں اللہ کا کوئی ایک بندہ یا چند بندے ایسے ہوں جن کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو ان کی برکت سے ہماری نماز بھی ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جائے. اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. تو فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. یہود میں ایسے علماء کی کثرت تھی جو بے عمل تھے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے لیکن خود نیکی کی راہ پر نہیں چلتے تھے. بے عمل علماء کی احادیث میں سخت مذمت بیان کی گئی ہے. ابن کثیر میں ایک روایت ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کی شب آسمانوں پر لے جایا گیا تو کچھ ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ جہنم میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں انہیں بڑی اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، اچھے اچھے بیان کیا کرتے تھے، تقریریں اور واعظ کیا کرتے تھے، مجمع کو گرما دیا کرتے تھے، تڑپا دیا کرتے تھے، رلا دیا کرتے تھے، ہنسا دیا کرتے تھے، مجمع کو اپنی مٹھی میں لے لیا کرتے تھے، مجمع کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. لیکن دیکھیں گے کہ وہی خطیب، وہی لیڈر، وہی مقرر ان کے ساتھ جہنم میں پڑا ہوا ہے. تو کہیں گے کیا ہوا، آپ کیوں جہنم میں آ گئے؟ آپ تو ہمیں بڑی اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے. تو وہ بے عمل مقرر کہے گا ہاں میں تمہیں تو اچھی باتیں بتاتا تھا لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں گناہوں سے روکتا تھا لیکن خود گناہوں سے نہیں رکتا تھا. تو یہ بہت بڑا وبال ہے کہ کوئی واعظ ہو، خطیب ہو مگر بے عمل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے عمل کے لیے واعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ واعظ کو چاہیے کہ وہ بے عمل نہ ہو، جو کہتا ہے اس پر عمل کرے. جو عمل کرنے والا واعظ ہوگا اس کی بات میں اثر ہوگا، وزن ہوگا، دلوں میں اترے گی، دل بدلیں گے، زندگیوں کے رخ بدلیں گے. اور جو بے عمل واعظ، اس کی باتیں، اس کی تقریریں کانوں کو بھلی لگیں گی، وقتی طور پر تأثر بھی ہوگا لیکن وہ اثر پائیدار نہیں ہوگا. فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ جب ہم اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ آج نازل ہوئی ہے. جو میں کہتے رہتا ہوں قرآن ایک زندہ اور تازہ کلام ہے.
جس دور میں بھی پڑھا جائے محسوس ہوتا ہے آج ہی نازل ہوا. آج بھی بے عمل واعظوں، خطیبوں، مقرروں کی کثرت، لیڈروں کی کثرت، یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آج کے بے عمل خطیب یقین کرتے ہو، خود صدقہ خیرات نہیں کرتے، لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھاتے ہو، خود سچائی پر نہیں چلتے، لوگوں کو امانت و دیانت کی فضیلتیں بتاتے ہو، خود امانت و دیانت پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو جہاد کا راستہ دکھاتے ہو اور خود جہاد کے راستے پر نہیں چلتے، لوگوں کے سامنے گانے بجانے کی حرمت بیان کرتے ہو اور خود گانے بجانے سنتے ہو، لوگوں کو فلموں اور ڈراموں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہو اور خود چھپ چھپ کر فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہو. یوں معلوم ہوتا ہے قرآن آج کہہ رہا ہے لوگوں کو کہتے سود مت کھاؤ، خود سود کھاتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو حرام کے قریب نہ جاؤ اور خود سر سے پاؤں تک حرام میں ڈوبے ہوئے ہو. کیسے اثر ہوگا؟ ایسے واعظوں اور خطیبوں کی تقریروں میں لوگوں کو پردوں کی تلقین کرتے ہو اور خود تمہاری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں بے پردہ پھرتی ہیں. خود عمل کرو تاکہ تمہاری باتوں میں وزن پیدا ہو اور کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ واعظ اپنی بات پر خود عمل نہیں کرتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کم کہتے تھے، خود زیادہ عمل کرتے تھے. لوگوں کو کہتے فرض نماز پڑھو، خود نفل نہ چھوڑتے. لوگوں کو صرف تہجد کی تلقین کرتے، تھوڑے وقت میں پڑھ لو، اور خود اپنا حال یہ کہ رات کا طویل حصہ تہجد میں گزر جاتا، یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ جاتا. لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیتے، خود ان سے زیادہ خرچ کرتے. لوگوں کو روزوں کی تلقین کرتے، خود ان سے زیادہ روزے رکھتے. لوگوں کو جہاد میں نکلنے کا حکم دیتے اور خود جہاد میں پیش رہتے تھے. خندق کے موقع پر اگر صحابہ بھوکے تھے تو نبی بھی بھوکے. جو کچھ کہتے تھے اس پر عمل فرماتے تھے، بلکہ لوگوں کو کم کہتے، خود زیادہ عمل کرتے. فرمایا تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ایمان کی راہ میں اور دعوت کی راہ میں اور جہاد کی راہ میں جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ان کا علاج نماز ہے اور صبر ہے. اور جتنے گناہ انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں، جتنے گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، ان سب گناہوں کا علاج صبر اور نماز ہے. صبر کے ذریعے سے نجائز خواہشات اور شہوات پر غلبہ حاصل ہوگا اور حب مال کا علاج ہوگا، اور نماز کے ذریعے سے حب جاہ کا علاج، تکبر کا علاج، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو مانگے گا، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے. خشوع کیا ہے؟ کہ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی حقارت کا استحضار ہو. اللہ بہت بڑا، میں بہت چھوٹا. اللہ عظیم، میں حقیر. اللہ غنی، میں فقیر. اللہ سارے عیبوں سے پاک، میں عیبوں میں ڈوبا ہوا. اللہ مقدس، اللہ پاک،
اللہ منزہ، میں گناہگار، اللہ معاف کرنے والا، میں معافی چاہنے والا، اللہ تواب، میں توبہ کرنے والا، اللہ ستار، پردہ ڈالنے والا گناہوں پر، اور میں گناہوں کو لے کر آنے والا، میں آنسو بہانے والا، وہ آنسو پوچھنے والا۔ اللہ کی عظمت کا استحضار اور اپنی حقارت کا استحضار ہو، یہ خشوع ہے۔ جب دل میں خشوع ہو تو بدن پر بھی اس کے آثار ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دل میں تو خشوع ہو اور بدن پر اس کا اثر نہ ہو۔ خشوع کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوگا، خضوع۔ خضوع کا مطلب ہے بدن کی تواضع، جسم کی تواضع اور انکساری۔ لیکن یہ خضوع جو ہونا چاہیے وہ قلبی خوف کا نتیجہ ہونا چاہیے، مصنوعی نہ ہو، نقلی قسم کا نہ ہو، اصلی ہو، دل میں خشوع ہو، اللہ کی عظمت اور بدن پر خضوع ہو، دل کے عقیدے کا اثر جسم پر بھی ظاہر ہو۔ بعض صحابہ اور علماء تو کہتے ہیں کہ خشوع کے بغیر نماز ہی صحیح نہیں ہوتی۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں، خشوع نماز کی روح ہے، لیکن اس کے بغیر نماز صحیح ہو جاتی ہے، البتہ وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جو خشوع کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور آج تو میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث عملی شکل میں دیکھنے میں آتی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ تمہیں بھری مسجد میں ایک نمازی بھی ایسا نہیں ملے گا جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا، جو خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا، جس کے دل میں اللہ کی عظمت کا استحضار اور اس کے جسم سے ظاہر ہو کہ یہ بندہ ہے، بندگی کر رہا ہے، جسم کانپ اٹھے، رواں رواں کھڑا ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ بڑی مسجد میں بسا اوقات ایک بھی ایسا نمازی نہیں ملتا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ خشوع کے دو مخصوص اثر ہیں۔ پہلا اثر کہ اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوگا دل میں، اور دوسرا اثر مؤاخذے کا ڈر۔ یہ دونوں اثر اللہ نے بیان فرمائے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے، اور کون ہیں؟ وانہم الیہ راجعون، اور جو یقین رکھتے ہیں کہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ گویا کہ اس چھوٹی سی آیت میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، کہ ان کے دل میں اللہ کے ملنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں شوق بھی عطا فرمائے اور اللہ ڈر بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا ستار، یا غفار، یا عفو، یا تواب، یا رحمان، یا رحیم، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فضل فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ یہود و نصارہ والی خصلتوں سے، یہود و نصارہ والی عادتوں سے، علامتوں سے، نشانیوں سے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے، بد عملیوں سے اللہ بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ حق بولنے والے بنا، سچ بولنے والے بنا،
اللہ عمل کرنے والے واعظ بنا، اللہ بے عمل واعظ نہ بنانا، اللہ خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنا، اللہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تجھ سے مانگتے مانگتے زندہ رہیں اور مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تجھ سے مانگنے والے بنا، اللہ تجھ سے ڈرنے والے بنا، تجھ سے محبت کرنے والے بنا، تیری طرف رغبت کرنے والے بنا، تیری ملاقات کا شوق رکھنے والے بنا، تیرے دیدار کے لیے تڑپنے والے بنا۔ اللہ تیری رحمت کے مستحق بنا، اللہ تیری برکتوں کے مستحق بنا۔ اللہ تو رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما ہم پر، ہماری اولاد پر، ہمارے متعلقین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے کاروبار پر، اللہ ہمارے شہر پر، اللہ ہمارے ملک پر۔ اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اس شہر میں، اس ملک میں بد امنی کی، فتنوں اور فساد کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تو اس آگ کو ٹھنڈا فرما دے، اللہ ٹھنڈا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، اور اے اللہ ایسی حاضری نصیب فرما کہ تیرے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری زیارتیں، ہمارے سفر اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اللہ اس درس قرآن و حدیث کو پوری دنیا میں قبولیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما۔ یا اللہ سننے والے، شرکت کرنے والے اور تعاون کرنے والے، اشاعت کرنے والے یہاں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ان کے سننے سنانے کو، حاضری کو، ان کی محنت کو، تعاون کو اللہ قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اللہ قرآن کی عظمت عطا فرما، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، زندگی کا ساتھی، قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، جنت کا ساتھی۔ اللہ قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ جو ہنگاموں میں بعض ناحق بے گناہ شہید ہوئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جامعۃ الرشید کے بعض اساتذہ اور ملازمین ایک حادثے میں شہید ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com